اسی ماڈرن سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جسے میں نے، آپ نے اور ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، جسے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھا جانے والا سمجھا جاتا ہے، جس نے وہ 3 مشہور لاز آف موشن لکھے تھے جنہیں ہم سب نے اسکول میں پڑھ رکھا ہے، سر آئزیک نیوٹن۔ سن 1727 میں نیوٹن کی موت کے بعد اس کے لکھے ہوئے جو مینuscripts بچے تھے انہیں اس کی ایک بھتیجی کیتھرین اپنے گھر لے گئی تھی، جہاں کیتھرین اور اس کے ہسبینڈ نے ان پیپرز کو اسٹڈی کیا اور کہا کہ ان پیپرز میں سے صرف 3 پیپرز ایسے ہیں جنہیں ہم کسی خوف کے بغیر پبلش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ 1936 تک کسی کو نہیں پتہ چل سکی، جب نیوٹن کے 329 ایسے پیپر سامنے آئے جنہیں پورٹسماؤتھ پیپرز کہتے ہیں، جنہیں 200 سال تک کسی نے احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ ڈاکیومنٹس تھے جنہیں پڑھنے کے بعد نیوٹن کی بایوگرافی لکھنے والے جان کینز نے یہ بات کہی تھی کہ نیوٹن پہلا سائنسدان کم اور آخری جادوگر زیادہ لگنے لگا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹس اس وقت یروشلم کی جوئش نیشنل اینڈ یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہیں۔ ان سبھی ڈاکیومنٹس کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ایک تو الکیمسٹس یوں بھی اپنی انکوڈڈ زبان میں لکھنے کی وجہ سے بدنام تھے، وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ ورک اور کتابوں پر ایک نہ سمجھ آنے والے کوڈز کا پردہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن نیوٹن اپنی صلاحیت میں اور بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کو مزید سیکرٹ بنانے کا ایک نیا سسٹم انوینٹ کیا۔ اس نے نئے سمبلز اور نئے سسٹمز ایجاد کیے، اور اس کی کچھ رائٹنگز کو سمجھنا تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کے جو ڈاکیومنٹس ڈی کوڈ ہو چکے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کے ایگزیکٹ ڈیزائن، بائبل میں موجود مقدس جیومیٹری، تابوت سکینہ جیسے آرٹیفیکٹس، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک انجینئر وٹروویس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اور اپنے ڈاکیومنٹ میں نیوٹن ایک ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے فرشتوں کے پتھر کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا پتھر تیار کیا ہے کہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف چکھا جا سکتا ہے۔ اور اس ڈسکرپشن کے بعد نیوٹن نے بریکٹس میں اوہ مسٹیریس ونڈر لکھا تھا۔ انفیکٹ صرف اس عجیب سے پتھر پر ہی ڈاکیومنٹس میں 28 صفحات کے ایک دستاویز موجود ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا چیز تھی یہ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکا۔ پر اس کی لکھی ہوئی 169 کتابیں تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، لیکن الکیمی میں اس کا کام کس حد تک آگے جا چکا تھا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر کام کبھی پبلش ہوا ہی نہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر کو شروع کرنے اور اس کو پبلش کرنے کے درمیان نیوٹن نے 38 سال لیے تھے۔ وہ 38 سال تک کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر پر کام کرتا رہا۔